بھارتی آرمی نے اعترافات کیے، اپنے شکست کے اعترافات. یہ کیوں کیے؟ کیا فوجیں اپنی شکست مانتی ہوتی ہیں؟ اور اگر یہ مانا ہے انہوں نے تو اس کے پیچھے اصل میں وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنا کیس عوام کے سامنے رکھا تو عوام کو وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انڈین آرمی کے ساتھ 7 مئی کے بعد اگلی 2 راتوں میں ہوا کیا. ایک ریکیپ، ایک مختصر سی کہانی، ایک سمری آپ کو دوں گا تاکہ سب کو یاد ہو کہ اصل میں پاکستان جب جواب دینے میں آیا تو اس نے پھر کیا کیا، انڈین آرمی کے ساتھ ہوا کیا. تھوڑی سی تفصیل تو اس کی طرف چلتے ہیں، ان سوالوں کی جواب کی طرف. میاں طاہر، سب سے پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈپٹی آرمی چیف انڈیا وہ خود میڈیا میں آئے، ایک انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا کہ بھارتی آرمی کو شکست کیوں ہوئی پاکستان کے ہاتھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے شکست تسلیم کی. انڈیا پورا اس شکست کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، مودی نے نہیں کی، گورنمنٹ نے نہیں کی، اور ان کا میڈیا تو خیر اس کی تو بات ہی چھوڑے، وہ تو 360 ڈگری پہ چل رہا تھا کہ پاکستان کو ہم نے فتح کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. اب یہ جو راہل سنگھ ہیں، انہوں نے جو ساری ڈیٹیل بتائی ہے، آخر کیا جو آرمیز ہوتی ہیں وہ کبھی اپنی شکستیں تسلیم کرتی ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یا کہیں پہلے کسی وقت اگر ہوا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کسی کی یادداشت میں ہوگا. اور انہوں نے اس شکست میں جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ یہ کی اپنی طرف سے کہ ہم ایک تھے، یعنی کہ انڈیا ایک طرف تھا اور ہمارے سامنے 3 دشمن تھے. یعنی کہ انڈیا کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف ہم اکیلے لڑ رہے تھے اور دوسری طرف سے 3 لڑ رہے تھے ملک. اس میں اس نے پاکستان تو اس نے کہا کہ وہ ایک فیس تھا، جبکہ اس کے پیچھے چائنا تھا اور ساتھ ترکی تھا. اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں، پھر میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ ایسا تھا یا نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ انڈیا اکیلا تھا اور ہم 3 تھے، تو انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی 4تھی بڑی فوج کہتا ہے، اور بالکل ہے. بجٹ ان کا دنیا میں پہلے نمبر پہ امریکہ، دوسرے پہ چائنا، تیسرے پہ رشیا اور چوتھے پہ انڈیا. سب سے بڑا دفاعی بجٹ، سب سے بڑی فوج حجم میں، نمبرز میں، یعنی کہ کتنے لاکھوں فوج ہے. اور پھر ایک فوج نہیں ہے اس کے پاس، تینوں افواج جو ہیں وہ سب سے بڑی. سب سے زیادہ اس کی وار انڈسٹری ہے، یعنی کہ پاکستان اور باقی ملکوں کے مقابلے میں اوپر والے 3 ملکوں کے بعد بہت بڑی وار انڈسٹری ہے. اتنا بڑا ملک ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ 3 ملک لڑ رہے تھے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ کون کون تھا. دیکھیں، انڈیا، اسرائیل کے کیا وہاں پہ ماہرین نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ پوری دنیا نے مانا ہے اس بات کو. جب ہمارے ساتھ وہ جنگ کر رہا تھا تو اسرائیل کے ایکسپرٹس، اس کے موساد کے جتنے جاسوس اور ان کے پوری مشینری، وار مشینری انڈیا میں موجود تھی اور ہمارے خلاف استعمال ہوئی. اس کے ثبوت موجود ہیں. ان کے جو ڈرون آئے اور جس طریقے سے انہوں نے ان ڈرونز کو ان کے ایکسپرٹس نے اڑایا، کیا پوری جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، جے ڈی وینس، مارکو روبیو اور بہت اور لوگ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ، وہ سارے کے سارے انڈین لابی نہیں ہیں، وہ انڈیا کے پیچھے نہیں تھے. ٹرمپ کی گیم کچھ اور ہے، یہ پھر کسی وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا. کیا انڈیا کے ساتھ اسرائیل کی اور اس کی باقاعدہ مدد تھی؟ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلحہ لیا چائنا سے، تو آپ نے رافیل فرانس سے لیے. آپ کے جو میزائل ہیں وہ فرانس سے آئے اور یو کے سے آئے.
آپ کا جو S-400 جس پہ آپ کو بڑا فخر تھا، یعنی کہ جو دفاعی سسٹم ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کہتے تھے کہ انڈیا کی طرف کوئی چیز آ نہیں سکتی، انڈیا کی حدود میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ روس کا ہے۔ آپ کے جہاز اگین رشیا سے اور فرانس سے ہیں، اور پھر آپ کا جو براموس جس پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں وہ بھی روس کا ہے، اس کا نام آپ نے بدلا ہوا ہے۔ اچھا جی، جو ہمارے خلاف جو ڈرون آئے ہیروپ وہ اسرائیل کے ہیں، اور اسی طرح جو ڈرون میزائل آئے چھوٹے میزائل وہ بھی اسرائیل کے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا ہے؟ ایک تیجس جہاز، اس کا انجن USA کا ہے، اس کے راڈار جو ہیں وہ اسرائیل کے ہیں، اس کے ایویونکس جو ہیں یعنی کہ جو الیکٹرانکس ہیں وہ اسرائیل کے ہیں، اس کا ایئر فریم جو ہے وہ فرانس کا ہے، اور میزائلز پھر اسرائیل اور فرانس کے ہیں۔ تو جناب اگر ہم چائنا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ترکی کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، تو آپ کے پاس اتنے ملکوں کی ٹیکنالوجی تھی، اور جو اسرائیل ہے وہ فزیکلی وہاں پہ موجود تھا ہمارے خلاف لڑنے پہ۔ تو اس کا تو یہ جواب ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے شکست تسلیم کیوں کی۔ اس لیے تسلیم کی کہ چائنا کی جو سیٹلائٹس ہیں ان کے ذریعے آئے ہوئے امیجز پاکستان کے پاس، چائنا کے پاس محفوظ ہیں۔ اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی سامنے آ جائیں گے، اور پھر جو سبکی ہوگی وہ شاید ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خود ہی مان لیتے ہیں، اور وہ انہوں نے خود مان لیا۔ اچھا، اب دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مودی کا فیصلہ تھا جنگ لڑنے کا، یہ افواج کا فیصلہ، انڈین افواج کا فیصلہ نہیں تھا۔ انڈین فوج کے جو جتنے بھی چیفز ہیں، جب یہ اس جنگ سے پہلے مودی نے ان کو بلایا اور ان سے مشاورت کی، تو انہوں نے ایک ہی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس ریزنز تھی، انہوں نے ریزنز دی ہوں گی، لیکن مودی نے اس کو نہیں مانا اور اس نے ایک سیاسی فیصلہ لیا۔ تو اس وجہ سے فوج جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے پہ کی طرف آ رہی ہے انڈیا میں کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی، ہم نے یہ جنگ نہیں لڑی، اگر ہم نے یہ جنگ لڑی ہوتی تو ہم جیت جاتے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وہی والی بات ہے جو میں پہلے کر رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی چوتھی بڑی فوج کہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے یہ بجٹ لیتے ہیں۔ یہ جو فوجیں ہیں انڈیا کی، وہ بجٹ لیتی ہیں، لوگوں کی ٹیکس کا منی، ٹیکس کی جو رقم ہے وہ وصول کرتی ہیں۔ تو اس کو جسٹیفائی کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ ہم پہ جو خرچ ہو رہا ہے یا ہم جو فوجیں خرچ کر رہی ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے، کیونکہ ہمیں 3 ملکوں کے خلاف لڑنا پڑا۔ تو یہ ایک سب سے سٹرونگ پوائنٹ ان کا، اس لیے وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ریکیپ دیتا ہوں کہ اصل میں انڈیا کے ساتھ ہوا کیا۔ بہت ساری چیزیں تو راہل سنگھ نے مانی ہیں، اس نے یہ مانا ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹرانک اور وارفیئر اسٹریٹجی تھی اور الیکٹرانک اور وارفیئر صلاحیت ہے، اس نے ان کو پیرالائز کر دیا تھا، جیم کر دیا تھا انڈیا کو۔ کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ان کی جہاز اڑے ہیں، انہوں نے 7 مئی کو ہمارے سرزمین کی طرف انہوں نے حملہ کیا۔ اس کے بقول کہ اس نے پہلے بتایا کہ دیکھیں یہ نان ایسکلیٹری ہے، ہم مخصوص جگہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بس اتنا ہی سمجھیے گا۔ کتنی بڑی حماقت ہے کہ ایک فوج دوسری فوج کو یہ کہے کہ ہم آپ کی حدود میں حملے کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ہماری طرف سے محاذ ہی نہ سمجھیے گا، جنگ نہ سمجھیے گا۔ آپ کسی کی حدود کی، کسی کی ساورنٹی کی، کسی کی سالمیت کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کے اندر جا کے اس کو مار رہے ہیں، تو وہ اس کو اپنے آپ پہ حملہ نہ سمجھے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، اور یہ کتنی کچی بات ہے۔ کوئی ماہر پروفیشنل فوج کا افسر یہ بات کر ہی نہیں سکتا اگر انہوں نے یہ کی ہے تو، یعنی کہ انہوں نے اگر یہ کنوے کیا تھا، بات تو انہوں نے کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی حدود کے اندر رہ کے، انہوں نے انڈین حدود میں داخل نہیں ہوئے، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ انڈینز بھی مانتے ہیں۔ ان کا پورا سسٹم جو تھا رابطے کا، جہازوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ، جہازوں کا ان کے ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ، اور پورے جو انڈین آرمی ہے ان کے درمیان آپس میں جتنی رابطہ کاری ہوتی ہے اس سارے کو انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پاکستان کی سائبر فورس نے ڈسکنیکٹ کر دیا، اور
ایک رافیل جہاز دوسرے رافیل جہاز کی پوزیشن سے واقف نہیں تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کا رابطہ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف تھا۔ پہلے نمبر پہ تو ان کو اندھا کیا، ان کو بالکل کٹ آف کر دیا۔ اس کے بعد ان جہازوں کو جیم کیا، رافیل جہازوں کو جیم کیا، ان کے اوپر جیمرز لگائے۔ اور پھر میں اس سے پہلے اس کی یہ پوری ایک تفصیل بتا چکا ہوں کہ ان کی طرف جب PL-5 فائر ہوا ہے J-10C ہمارے جہاز کی طرف سے، تو وہ جو جہاز تھا وہ لو ریڈیشن کا جہاز تھا، یعنی کہ اس میں سے شعاعیں نہیں نکلتی زیادہ تیزی سے، ہلکی شعاؤں والا وہ میزائل ہے۔ وہ جب میزائل جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اگلا راڈار پکڑ نہیں سکتا، تو یہ جب انہوں نے اپنا میزائل فائر کیا ہے تو جہاز کے راڈار کو اور انڈین جو سرفیس پہ لگے ہوئے راڈار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طرف جو ہے وہ میزائل آ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے میزائل فرض کریں اس طرف فائر کرنا تھا، ہٹ کرنا تھا، تو فائر انہوں نے سامنے کی طرف کیا، اور اوپر کھڑے جہاز نے ان کو ڈائریکشن بتائی رستے میں جا کے کہ اب تمہیں اس طرف جانا ہے۔ تو ہر طرح سے ان کو کنفیوز کیا، اور اس طرح سے انہوں نے ان کے 6 جہاز گرا دیے۔ جب 6 جہاز گرے ہیں، کسی جہاز کو نہیں پتا تھا کہ اس کے دوسرے جہاز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایون جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے جہازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ پوری کمیونیکیشن جیم تھی، ختم تھی، ان کی کمیونیکیشن ختم تھی۔ جب یہ جہاز جو بھی اپنے مشن پہ آیا ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کہ کتنے جہاز انہوں نے اڑائے تھے؟ 125 جہاز اڑائے تھے۔ جب یہ جہاز واپس اپنے رن ویز پہ گئے ہیں تو رن ویز کی بجلیاں بند تھیں، رن ویز کی لائٹیں آف تھیں، یعنی کہ ان کو اترنے کے لیے بھی کوئی گائیڈنس سسٹم موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے طور پہ اترے۔ اس کے بعد ہر پائلٹ نے اپنے گھر ایک اطلاع کرنی ہوتی ہے، وہ جنگ سے آیا کہ اسے بتانا ہوتا ہے کہ میں خیر خیریت سے اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو۔ جب وہ پائلٹ فون ملا رہے تھے ان کے فون نہیں مل رہے تھے، ان کے گھر والوں سے رابطے نہیں ہو پا رہے تھے، ان کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ہر بندہ فزیکلی دوڑ کے جا کے بتا رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے انڈیا کے ہاف جو ایک ایریا تھا جو ٹارگٹ تھا اس کی بجلی بند ہو گئی، لائٹ آف۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا پورا الیکٹرانک سسٹم انہوں نے پہلے جیم کیا، اس کے بعد لائٹس آف، پورا انڈیا، آدھے انڈیا کی بجلی بند۔ یہ تھا وہ موقع جس کو ان کے چیف آف ڈیفنس نے یہ مانا ہے کہ جو انڈین ایئر فورس تھی وہ گراؤنڈ ہو گئی تھی، اور 2 دن تک، نو ڈاؤٹ 2 دن تک، وہ صحیح کہہ رہا ہے، 2 دن تک انڈیا کا کوئی جہاز نہیں اڑا، کیونکہ وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا، ان کا سارا سسٹم بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس دوران پھر کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں بتا دیتا ہوں۔ اس دوران یہ ہوا کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کی فضاؤں پہ راج کیا، اپنی مرضی سے فلائی کیا، اپنی مرضی کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ 34 ایئر بیسز ان کی ہٹ کی۔ براموس بیٹری، جہاں سے براموس فائر ہوئے تھے پاکستان کی طرف، اس کو اڑا دیا ادھمپور میں۔ ادھمپور میں لگے ہوئے ہمارا ایک جہاز جاتا ہے، ایک پائلٹ جاتا ہے JF-17 میں، اور وہ جا کے ادھمپور میں لگے ہوئے ان کے S-400 جو کہ $1.5 ارب کا ہے، اس کو اڑاتا ہے، اور وہیں پہ وہ فلائی کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ مجھے اجازت ہے اگر میں بھوجپور میں لگا ہوا ہے S-400 بھی اڑاؤں؟ وہ اس سے کہیں دور ہے، بھوجپور مدھیہ پردیش میں۔ تو اسے کہا جاتا ہے بالکل تم اگر اڑاؤ تو اڑاؤ۔ وہ جاتا ہے، اور کہاں؟ ادھمپور کشمیر کی سائڈ پہ، اور کہاں پہ؟ مدھیہ پردیش۔ وہاں جا کے وہ اس کو نشانہ بنا کے اس کو بھی اڑا آتا ہے۔ اور اس کی میں نے بہت پہلے اسی وقت میں نے بتا دیا تھا کہ 2 اڑے ہیں، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آج راہل سنگھ ان کا ڈپٹی آرمی چیف مانتا ہے کہ ہاں اڑے تھے۔ ان کا ڈپٹی آرمی چیف آج یہ بات مانا ہے کہ پاکستان کو ہماری ہر پوزیشن کا، ہر حرکت کرنے سے پہلے والی حرکت کا بھی پتا تھا۔ پاکستان وہاں تک دیکھ رہا تھا جہاں ہم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، وہاں تک دیکھ رہا تھا۔ اور میں نے جنگ کے دوران یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو، اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ پاکستان وہاں تک بھی دیکھ رہا ہے جہاں پہ انڈیا کو بھی پتہ نہیں ہے، انڈیا کے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو نہیں پتہ۔ تو یہ تھی اصل میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اور یہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوا۔ اور جو بہت اچھا کیا ہے
ہاں ان کا ایک میزائل میٹیور، وہ کہتے ہیں جی وہ کیسے نہیں چلا، پوری دنیا پوچھ رہی ہے وہ کیسے نہیں چلا، وہ دنیا کا بہترین میزائل سمجھا جاتا میٹیور، وہ بھی اسی وجہ سے نہیں چلا کہ پورا سسٹم ہی جیم تھا اور ہر چیز جو تھی اس کو اس کی الیکٹرانک جو لنکیج تھی اور ڈیٹا لنک تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اب جو پاکستان نے احسان کیا ہے نا انڈیا پہ اور انڈین فورسز پہ، وہ یاد رکھیں گی، کسی وقت وہ بھی مان لیں گی، یہ وقت آئے گا، کیونکہ پروفیشنل آرمیز جو ہیں انہوں نے رہنا ہوتا ہے، زندہ رہنا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتے۔ پاکستان ایئر فورس نے ان 2 دنوں میں راج کیا ان کی فضاؤں پہ، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ نقصان جو ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ بالکل ان کے کھڑے ہوئے پلینز کو اگر یہ نشانہ بنا دیتے اور پورے پلین اڑا سکتے تھے، جتنے بیسز پہ کھڑے ہوئے ان کے جہاز، فائٹر جیٹ اور جو بھی جہاز تھے، وہ سارے کے سارے ان کی رینج میں تھے، ان کی تمام جو بڑی فوج کے جو جتنے ہیڈ کوارٹرز تھے وہ ان کی رینج میں تھے، اگر یہ ان میں سے اڑا دیتے تو انڈیا کے پلے بتانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے چونکہ ایک پروفیشنل آرمی ہونے کا، ایک پروفیشنل ایئر فورس ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اتنا ہی جواب، یہ ٹھیک ہے کہ ڈبل جواب دیا جتنا طے کیا تھا، کہ انہوں نے جو کہا اس کے مطابق ہم نے اس سے ڈبل جواب دے دیا ہے، اس سے آگے پھر دیکھیں گے۔ تو یہ ہے اصل پوری کہانی جو آدھی انہوں نے بتائی ہے، میں تو پہلے دن سے پوری بتا رہا ہوں، اور جو میں بتا رہا ہوں اس کی تصدیق بھی وہ بہت جلد کر دیں گے۔ اجازت دیجیے۔